بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پہ مباہلہ جو ہوا، مبالغ کی ڈیفینیشن کہ مباہلہ ہوتا کیا ہے اور یہ کب ہوا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اس چھوٹے سے پیغام میں مباہلہ کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ میرے پاس یہ حضور قبلہ پیر جسٹس محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف لطیف تفسیر قرآن، تفسیر ضیاء القرآن شریف کی پہلی جلد اور اس کا صفحہ نمبر 237 ہے۔ سورہ آل عمران میں مباہلے کا ذکر آیا ہے اور سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 61 میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام مکمل ضابطہ حیات جو گزشتہ تمام انبیاء کی تصدیق بھی کرتا ہے یہ نازل فرمایا، تو یہودی اور عیسائی چونکہ آلریڈی وہ اہل کتاب تھے اور ان کو اس سے کافی تکلیف تھی، یہ جو دین تھا حالانکہ وہ جانتے بھی تھے کہ اللہ کا ایک نبی آنے والا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے میلاد، آپ کی بعثت، آپ کی نشانیاں، بلکہ آپ کی امت کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی گزشتہ کتابوں میں اہل کتاب ان کو پڑھتے تھے، ان کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے عقیدہ تثلیث یعنی کہ تین خداؤں کو ماننا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنا، اس طرح کے مشرکانہ عقائد میں وہ جکڑے ہوئے تھے اور وہ قطعی طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی رسالت کو ماننے سے منکر تھے۔ تو ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو لہذا آپ یا تو خود خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یہ بھی ان کا عقیدہ تھا۔ تو ان کے اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں 59 میں ارشاد فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا کہ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ان کا تو باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پھر بھی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن جناب آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو پھر بھی وہ خدا نہیں ہے۔ تو ایک ایسا انسان کہ جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو جب وہ خدا نہیں ہو سکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بنیادی طور پہ ان کے عقائد کا رد کیا گیا اور ان کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ جو ہے مبالغے والا پیش آیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 61 سے میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا کہ اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس یہ ساری حقانیت جو ہے وہ آ چکی ہے تو پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس یقینی علم، یعنی کہ جب آپ کو یقین بھی ہو گیا، پتہ بھی چل گیا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ دین حق لے کر آئے ہیں، تو اس کے باوجود بھی جو نہیں مان رہے حق کو، تو فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا، تو پھر ان کو یہ اعلان کیجیے کہ آ جاؤ مباہلہ کرنے کے لیے۔ مباہلہ کیسے ہونا ہے اور کب ہوا،
یہ تفسیر ضیاء القرآن شریف میں قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 10 ہجری میں یہ واقعہ مباہلے والا جو ہے یہ پیش آیا۔ اب یہ سوال کہ مباہلہ کی ڈیفینیشن کیا، پیر صاحب نے وہ بھی اسی مقام پہ درج کی ہے۔ فرماتے ہیں مباہلہ کہتے ہیں کہ فریقین یعنی کہ 2 فریق جو ہیں ان کا آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، تو فرمایا کہ وہ نہایت عاجزی سے اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو، دونوں فریق جو ہیں وہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت۔ یہ ہوتا ہے مباہلہ۔ تو واقعہ ایسے ہوا، یہ جو مباہلہ ہوا دور اسلام میں 10 ہجری میں، فرمایا کہ بنی نجران کے وفد کے تمام شکوک اور شبہات کا قرآن حکیم نے تحقیقی جواب دے دیا۔ وہ جو وفد تھا جو عیسائیوں کا تھا، تو جو انکار کرتے تھے دین حق کا، تو ساری دلائل جب دیے پھر بھی انکار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ جب ایسے واضح اور روشن دلائل دیے کہ جن کے بعد طالب حق کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ انکار کرتا، لیکن اس کے باوجود جب وہ عیسائی جو تھے وہ حق قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے اور اپنے اس معاملے پر عقیدہ تثلیث پر اور مشرکانہ عقائد پر اڑے رہے، تب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں تو پھر مباہلہ کریں، تو آپ بھی میدان میں آ جائیں، ہم بھی میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو میدان میں کیسے آنا ہے؟ فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، و نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں بھی آتا ہوں میدان میں اور تم میں سے جو چاہتا ہے وہ میدان میں تم بھی آ جاؤ۔ تو جب وہ آئے نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، 10 ہجری کا واقعہ، حضرت امام حسین پاک اور مولا حسن پاک ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلی سے پکڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے پیچھے خاتون جنت سیدات النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے پیچھے ہیں، اپنے بابا جان کے پیچھے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے حیدر کرار حضرت مولا علی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کے پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ نورانی ہستیاں جب اس حال میں آ رہی ہیں کہ آگے آگے نبیوں کے سردار ہیں اور ساتھ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ایک سردار کو اٹھایا ہوا ہے، ایک سردار کو حضرت امام حسین پاک جو ہے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور مولا حسن پاک جو ہے ان کو انگلی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ ہیں، ان کے پیچھے مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا ہیں۔ جب اس حال میں ان 5 تن کو دیکھا نا، یہ 5 تن یہ ہے، 5 تن لوگوں کو 5 تن سے بعض اوقات کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی شان جن کو اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمائی ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان کو گھٹانے والے؟ یہ 5 ہستیاں، 5 تن، 5 کا مطلب 5 اور تن 5 وہ نفوس قدسیہ، 5 شخصیات، تو یہ 5 شخصیات، یہ 5 تن جب اس حال میں تشریف لائے تو ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ جو ان کا پادری تھا اس نے کہا، جب دیکھا نا بھی اتنے نورانی چہرے آ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وفد کو کہا بھی آ جاؤ میدان میں، آپ لوگ بھی آ جاؤ۔ تو وہ پادری جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے، اتنا عقل اس میں بھی تھا کہ یہاں ہم نے جو ہے وہ مقابلے میں نہیں آنا، اور کیونکہ جو ان کے مقابلے میں آیا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پادری کو بھی یہ عقل آ گئی کہ ہم نے ان کے مقابلے میں نہیں آنا۔ پادری نے کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو، پادری کہہ رہا ہے، مشرک ہے وہ کہہ رہا ہے، یاد رکھو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اپنی ٹیم کو، اپنے اس گروہ کو، اپنے وفد کو، یہ ان کا جو سب سے سمجھدار اور ان کا جو بڑا پادری ہے وہ کہہ رہا ہے۔ تو
تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا اگر ان 5 نفوس قدسیہ کے مقابلے میں تم میدان میں آؤ گے۔ تو چنانچہ جب اس نے یہ کہا تو ظاہر ہے جب ایک بڑا یہ کہہ دے تو پھر دوسروں کو بھی تھوڑا سا خیال آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مشورہ کرنے کے لیے آپ سے مہلت مانگتے ہیں، ایک رات کا ہمیں ٹائم دیا جائے، وقت دیا جائے، آج ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم کل آپ سے مباہلہ کریں گے۔ دوسرے روز جب صبح ہوئی تو ظاہر ہے ان کے اوپر حق بازی ہو چکا تھا اور ان نفوس قدسیہ کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہ ہوئی، تو انہوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور صلح کر لی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے ساتھ۔ تو یہ 5 ہستیاں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب مباہلہ ہوگا اور لعنت جب ہوگی تو یقیناً جو بھی ان کے خلاف آئے گا تو اس پر لعنت ہی ہوگی، اور یقیناً جو ان کے خلاف جب بھی آیا تو اللہ رب العالمین کی لعنت اس پہ ہوئی اور ہوتی رہے گی، کیونکہ حق انہی کے ساتھ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین یہ مختصر سا جو ایک واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں کچھ گزارشات میں نے پیش کی کہ مباہلہ کیسے ہوا، اس کی تاریخ بیان کر دی۔ 10 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا، تو عیسائیوں کے ساتھ یہ مباہلہ تھا، اور مباہلہ کسے کہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شمار رکھے، ان لوگوں میں شامل رکھے کہ جو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔